ہفتے دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اگر پاکستان امریکہ تعلقات کی بات کریں, اور جو دونوں یہ ڈیولپمنٹس ہیں یہ پاکستان کے حق میں ہیں. جو سب سے پہلے اس ہفتے ڈیولپمنٹ ہوئی, امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اب باقاعدہ طور پر بلوچستان لبریشن آرمی اور اسی کے ایک جو سوسائڈ ونگ یا خودکش جو ان کا سکواڈ ہے مجید بریگیڈ, اس کو باقاعدہ طور پر جو فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی ایک فہرست امریکہ مینٹین کرتا ہے اس میں شامل کیا گیا ہے. 2019 میں جو BLA ہے اس کو اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹیررسٹ کی لسٹنگ میں شامل کیا گیا تھا, لیکن اب ان کو فورن ٹیررسٹ جو آرگنائزیشن کی فہرست ہے اس میں بھی شامل کیا گیا ہے along with مجید بریگیڈ. اس میں بنیادی فرق یہ ہے جو 2019 میں لسٹنگ ہوئی تھی تو اس میں زیادہ تر جو فوکس تھا کہ اس تنظیم کی جو فائنینشل جو بھی ٹرانزیکشنز ہیں یا اس طرح کی جو پابندیاں وہ لگائی گئی تھیں, لیکن اب جو ان کو یہ فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر اب یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے جو ان کے امیگریشن کے قوانین ہیں اس کے تحت, اور جو بھی شخص انڈیویجول گروپ ان تنظیموں کو کسی بھی طرح کی مالی معاونت یا ادروائز سپورٹ کرے گا تو ان کے خلاف جو امریکی قانون ہے وہ حرکت میں آئے گا. یہ بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے شہباز اس اعتبار سے کیونکہ بلوچستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر مختلف دہشت گرد تنظیمیں آپریٹ کر رہی ہیں, اس کو لے کر کے جو مغرب ہے یا امریکہ ہے ان کا جو ایک پرسپیکٹیو ہے شاید مختلف ہے, اور اس کی ایک وجہ کیونکہ بلوچستان اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ صوبہ ہے, گوادر پورٹ ہے وہاں پر, چین کی وہاں پر سرمایہ کاری ہے, تو سم ٹائم یہ لگتا تھا کہ یہ جو اینٹی پاکستان گروپس ہیں, چائنا کے خلاف جو گروپس آپریٹ کر رہے ہیں, اگر مغربی طاقتیں ان کو سپورٹ نہیں بھی کرتی تو کہیں نہ کہیں ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان گروپوں کو اگر استعمال ہونے دیا جائے, اگر اسے پاکستان یا چین کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ہونے دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس تناظر میں ماضی میں پاکستان نے جتنی بھی کوششیں کی مجید بریگیڈ کو کہ شامل کیا جائے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں, وہ کامیاب نہیں ہوئی. تو اب باقاعدہ طور پر امریکہ نے یہ فیصلہ لیا ہے جو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے آن پارٹ آف امریکہ, ایک شفٹ انہوں نے لائی ہے اور کلیئر ایک میسج دیا اور ایکنالج کیا ہے کہ مجید بریگیڈ ہو, BLA ہو, حالیہ سالوں کے اندر دہشت گردی کے بڑے واقعات انہوں نے پاکستان میں اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. جعفر ایکسپریس والا جو واقعہ ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے, تو اٹس اے کلیئرلی شوز کہ جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات میں ایک جو بہتری شاید لوگوں کو لگتا تھا کہ نعروں کی حد تک ہے, اب اس کی ریفلیکشن جو ہے پالیسی لیول پر بھی ہو رہی ہے. یہ سیکنڈ میجر وکٹری ہے پاکستان کے لیے which is quite big one in this context, اور خاص طور پر جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا ان کی جو انوالومنٹ مختلف ٹیررسٹ جو ایونٹس ہوئے ہیں پاکستان میں, اس میں خاص جو کراچی ایئرپورٹ کے اوپر جو حملہ تھا جس میں چائنیز نیشنلز کی وہ اس میں مارے گئے تھے, اس میں بھی یہ لوگ انوالو تھے, یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن انوالو تھی, اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جس کے پیچھے مجید بریگیڈ تھا. اس دو چیزیں اگر آپ اس میں کلیریفائی کر سکیں, ایک تو یہ کہ ان کو جو مجید بریگیڈ کو جو اس لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اس کا ایک تو وکٹری تو اپنی جگہ پہ ہوگی ڈپلومیٹک, اس کا ریئل امپیکٹ جو ہے وہ کیا ہو, کیونکہ یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یہ اس کانٹیکس میں تو آپریٹ نہیں کر رہی ہوتی کہ دنیا ان کو کیا کہتی ہے. اور سیکنڈ پوائنٹ اس کے اندر یہ کہ آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر سم ٹائم ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی جو ہے ایک سپورٹ آپ کو نظر آتی ہے, ان کے حق میں ٹویٹس نظر آتے ہیں. تو آپ نے بولا کہ اگر ان کی کوئی سپورٹ بھی کرے گا تو وہ بھی US جو امیگریشن ہے اس قوانین جو ہے اس سے ہٹ ہوگا. تو اگر کوئی پبلکلی ان کو سپورٹ کرتا ہے, مالی معاونت نہیں بھی دیتا ہے, ان کو مورل سپورٹ کرتا ہے ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو, تو کیا وہ بھی ہٹ ہوں گے اس سے یا نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے, کیونکہ اگر امریکہ نے ان کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیا ہے, آپ اس کی ایگزامپل دیکھ لیں, TTP ہو, القاعدہ ہو, کیا اس کو آپ امریکہ میں رہ کے یا اس طریقے سے کھلے عام سپورٹ نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کریں گے تو اس کے آپ کو کانسیکوینسز برداشت کرنا پڑیں گے. تو سملرلی اس کیس کے اندر بھی جو سب سے بڑی اس کی امپلیکیشن ہے, ایک امریکہ دنیا کی بڑی طاقت ہے, ان کی طرف سے اس فیصلے کا آنا ایک میسج باقی دنیا کو بھی جاتا ہے. اور یہ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جو KP میں یا باقی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ اپنے آپ کو مذہبی انتہا پسند تنظیمیں کہتی ہیں. TTP کو بھی امریکہ نے ڈکلیئر کر رکھا ہے دہشت گرد گروہ, کیونکہ ان کے القاعدہ کے ساتھ بھی لنک تھے, ماضی میں وہ CIA کے اوپر بھی حملے کرتے رہے ہیں. یہ جو BLA وغیرہ یا مجید بریگیڈ ہے, یہ اپنے آپ کو مذہبی انتہا پسند تنظیم نہیں کہتے, یہ اپنے آپ کو ایک لبرل اور پرو ویسٹ کہتے ہیں, انسانی حقوق اور ڈیموکریسی کے اوپر بلیو کرنے والے کہتے ہیں. اور مقصد ان کا یہ تھا تاکہ مغرب سے ان کو سپورٹ ملتی رہے اور یہ میسیجز بھی دیتے رہے ہیں کہ آپ اگر ہماری حمایت کریں گے تو ہم آپ کے انٹرسٹ کو سرو کریں گے. تو ایک تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے ان کے لیے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے بہت سے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یورپ میں بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں, امریکہ میں بھی ہوں گے. اب شاید کھلے عام اس طریقے سے ان کے لیے آپریٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا.
مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس کو میں ویریفائی تو نہیں کر سکتا کہ کچھ ایسے ان نون اکاؤنٹس خاص کر کے انڈیا سے جو آپریٹ ہو رہے تھے بلوچستان سے متعلق وہ اچانک سے اس فیصلے کے بعد ڈس اپیئر ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو اس کا امپیکٹ آئے گا. دوسرا جو سبسٹینٹیو اس کا پارٹ ہے کہ نہ صرف پاکستان امریکہ یا انڈیویجول کنٹری سے تو کہہ ہی رہا تھا کہ آپ ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کریں, پھر یو این کی جو سینکشنز کمیٹی ہے جو ایک لسٹ مینٹین کرتی ہے اس میں بھی پاکستان اور چین بھی اس میں شامل تھا کہ ان کو شامل کیا جائے, لیکن امریکہ اس کو نہیں ہونے دیتا تھا, فرانس وغیرہ, اور وہ انڈیا اس کے پیچھے وجہ تھی. لیکن اب امریکہ نے خود تسلیم اگر کر لیا ہے تو اگلے مرحلے میں یہ پاکستان کے لیے آسان ہو جائے گا کہ اس معاملے کو, اور چین کے لیے بھی, کہ وہ اس کو لے کر کے جائیں وہاں پر. اور یو این جو سینکشنز کمیٹی ہے اگر وہاں سے یہ سینکشن ہو جاتا ہے تو اس سے پھر جو فرق پڑے گا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ سپورٹ کرتا رہا ہے بلوچ میں جو شدت پسند گروپ ہیں, اور اس کے بعد تو ان کے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز دیکھ رہے ہیں, ان کے ڈپلومیٹس دیکھ لیں, کھل کر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز اگر کرنا ہے تو یہ جو بلوچ تنظیمیں ان کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. تو اس تناظر میں پاکستان کی اس لیے بڑی کامیابی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا جو پاکستان کے اینیمیز ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان ہے کہ وہ ان تنظیموں کو سپورٹ. ان ادر ورڈز اگر پاکستان یہ لنک بٹوین انڈیا اور مجید بریگیڈ میں اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی بیس کے اوپر پاکستان جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں اگینسٹ انڈیا موو کر سکتے ہیں, فیٹف میں بھی, مور امپورٹنٹلی فیٹف میں بھی پاکستان. اور اس میں ویسے ایک جو پاکستان کی, کیونکہ اکثر یہ تو ہم بھی سوال کرتے تھے کہ آخر پاکستان جب کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ ڈوسیر دے دیے, بھارت اس میں انوالو ہے, فلاں ملک کی ایجنسی اس میں انوالو ہے, تو ہم یہ کہتے تھے کہ اس ڈوسیر کا ہمیں فائدہ کیا ہوا ہے, ہم تو کنونس کر پاتے نہیں ہیں باقی دنیا کو. تو یہ ایک کلیئر انڈیکیشن ہے جب پاکستان نے کنونس کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے ثبوت فراہم کیے ہوں گے, اور بالکل اس کی بنیاد کے اوپر پھر امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان تنظیموں کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا جائے. تو کہیں نہ کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. بریک لیں گے یہاں پر, بریک کے بعد پھر ذکر کریں گے کہ نہ صرف امریکہ نے یہ فیصلہ کیا بلکہ اسی ہفتے پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی سے متعلق ڈائلاگ بھی ہوا, اور اس میں جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری ہوا تو اس میں بھی پہلی مرتبہ ایک تنظیم کا ذکر کیا گیا جو ماضی میں ایسا نہیں ہوا. ایک طرف امریکی محکمہ خارجہ نے BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا ہے, تو دوسری طرف پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی سے متعلق اسلام آباد میں ہی مذاکرات ہوئے ہیں, اور ان مذاکرات کے بعد جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے وہ اگین آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ایک سفارتی کامیابی ہے, کیونکہ ماضی میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان کاؤنٹر ٹیررزم سے متعلق جو بھی ڈائلاگ ہوتے رہے اس میں TTP, داعش, القاعدہ, ان دہشت گرد تنظیموں کا تو ذکر آتا رہا, لیکن کبھی بھی BLA وغیرہ کا ذکر نہیں آیا. لیکن اس دفعہ جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے اس میں پہلی مرتبہ بلوچستان لبریشن آرمی کا نام لیا گیا ہے, اور میں ایگزیکٹ کوٹ وہ پڑھ بھی دیتا ہوں جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ both delegations underscored the critical importance of developing effective approaches to terrorist threats including those posed by Balochistan Liberation Army, ISIS خوراسان اینڈ تحریک طالبان پاکستان. اب یہ میں پچھلے 3-4 سال کی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹس ہیں, کیونکہ یہ ہر سال کاؤنٹر ٹیررسٹ ڈائلاگ ہے دونوں ملکوں کے درمیان تواتر سے ہوتا رہا ہے, اور جو میں نے ماضی کی جتنی سٹیٹمنٹس دیکھی ہیں اس میں BLA کا ذکر نہیں تھا, اور اب یہاں پر BLA کا ذکر آیا ہے, تو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کافی حد تک ویسے بھی کہتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر پاکستان نے کوآپریٹ کیا ہے جیسے محمد شریف اللہ کو گرفتار کرنے میں, تو اس کے بدلے امریکہ جو ہے وہ بھی اب پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کرے, تو اگین دس از آلسو ویری سگنیفیکنٹ. کامران اگر ہم کنکلوڈ کر سکیں اس ڈسکشن کو, اس میں جیسے پہلے ہم بات کرتے ہیں مجید بریگیڈ کی, پھر یہ بلوچستان لبریشن آرمی, ان دونوں چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو جو پاکستان اور US کا جو ڈیفینس اور سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم میں جو کوآپریشن اس وقت ہے وہ کس سٹیج کے اوپر ہے, اور اس میں فردر کیا پراسپیکٹس ہیں. جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں آ جانا از ون تھنگ, اور پھر اس کے بعد ان تنظیموں کے خلاف ایکشن لینا, ان کے سپورٹرز کے, ان کے سمپتھائزرز کے خلاف ایکشن لینا, وہ کس حد تک پاسبل ہوگا, اور پھر کیا ریجنل جو کنٹریز ہیں کیا وہ بھی اس سے کوئی سگنل پہ کریں گی, کیونکہ بات جب ماضی میں ہوتی رہی تو یہ بھی ہوتی رہی ہے کہ صرف بھارت ہی نہیں جو بلوچستان میں جو پرابلم کریٹ کر رہا ہے, کچھ اور خطے کے ممالک ہیں وہ بھی وہاں پہ گڑبڑ کر رہے ہیں. دیکھیں جو اس وقت میری جو اطلاع ہے, جو میری واشنگٹن میں بھی اور ادروائز لوگوں سے بات ہوئی ہے, کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو سیکیورٹی تعاون ہے, شاید اتنا تعاون جو پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ تھا امریکہ کی جو وار آن ٹیرر کی جنگ تھی اتنا اس وقت بھی نہیں تھا جتنا اس وقت
ایز آف ناؤ دونوں ملکوں کے درمیان کوآپریشن ہے اور یہ ریفلیکٹ کرتی ہے. اور اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں ذکر کیا گیا مختلف ٹولز ہوتے ہیں. ایک تو امریکہ نے ڈکلیئر کر دیا, دوسرا جتنے انٹرنیشنل فورمز ہیں, یو این کا فورم ہے, اس میں ذکر کیا گیا کہ ان فورمز کے اوپر بھی جا کر کے دونوں ملک آپس میں تعاون کریں گے. تیسرا یہاں پر ذکر بھی کیا گیا ہے کہ جو ٹیکنالوجیز کا استعمال ہے مختلف کہ کس طریقے سے افیکٹولی ان دہشت گردوں کو ٹیکل کیا جائے, تو اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. اور اس میں جو ایک اور اہم فیکٹر ہے, کیونکہ یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس موقع پر ہوئے ہیں جب ایک طرف بھارت جو ہے پاکستان کے اوپر مسلسل یہ الزام لگا رہا ہے کہ ہم وہاں پر دہشت گردی کرواتے ہیں, پہلگام حملے کی ذمہ داری بھی وہ ہمارے اوپر ڈالتے ہیں. لیکن اس مشترکہ اعلامیے میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ امریکہ نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ the United States applauded Pakistan's continued successes to contain terrorist entities that pose a threat to the peace and security of the region and the world. کہ یہاں پر آپ ڈپلومیسی کے اندر اگر آپ اس میں میسج انٹرپریٹیشن اگر آپ اس کی کریں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھارت پاکستان کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ ہم اسپانسر کرتے ہیں دہشت گردوں کو, امریکہ آن دی ادر ہینڈ پاکستان کے کردار کی تعریف کر رہا ہے کہ پاکستان نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کے نتیجے میں خطے اور ریجن کے اندر جو ہے وہ پیس آیا ہے. اس کا مطلب ہے انڈائریکٹلی جو بھارت کا نیریٹو ہے امریکہ اس کو مسترد کر رہا ہے کہ پہلگام حملے کے پیچھے پاکستان ملوث تھا. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.